کیا بھاؤ آئیے کتنے کی پاؤ 80-90 مہنگی بہت ہوگی احمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی حضرات پچھلے جسے کہتے ہیں کہ درس میں وہ تعارف پڑا تھا سلسلوں کا. سلسلے تو بڑے صغیر کے اندر بہت تھے, یہ دنیا میں بہت ہیں. تو اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بتایا تھا کہ مشہور جو ہے نا وہ 4 سلسلے بنے, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی وغیرہ. اور اب جسے کہتے ہیں کہ بعض علاقوں میں وہ شاذلی بھی ہیں. ہمارے دیوبندیوں کو بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے شاذلی سلسلے کا. خانقاہ مدنی شاذلی بھئی اپنے اکابر نے جو چلائے سلسلے وہ میرا خیال ہے ان سے کوئی پتہ نہیں رج گئے ہیں یا ہر آدمی اسی سلسلے میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نیا بناؤں, وہ وہی نئی چیز ہے جی. کوئی رفاعیہ میں جا رہا ہے, کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ کلندریہ. کمال ہے بھئی اپنے اکابر کو یا حاجی صاحب کے سلسلے کو چھوڑ کے. باہر 4 سلسلے مشہور ہیں. تو ان 4 میں جسے کہتے ہیں کہ بھئی سارے سلسلے میں نے بتایا تھا ضم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہم تو اس کے پابند ہیں. تو اب اصل تو جو رفیع صاحب کی عبارت پڑھ کے سنائی گئی تھی یا تقی صاحب کا میں نے فتویٰ بتایا تھا, ہمارے حضرات سارے یہی کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے اس کا اصل نام جو ہے نا وہ تزکیہ ہی ہے, قرآنی نام. جو لوگ تصوف کے منکر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ تصوف جو ہے قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. ہمارے ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نہ مانو. منظور نعمانی صاحب نے بھی جو لکھی ہے کتاب تصوف کیا ہے اس میں یہی بات سمجھائی ہے کہ تم قرآن والا نام مان لو. ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی ان سے جو یہ شب برات کو نہیں مانتے. وہ کہنے لگا جی یہ شب فارسی کا لفظ ہے. میں نے کہا یار تم چھوڑو, شب برات نہ کہو, نصف شعبان کہہ دو. نصف شعبان, تو نصف شعبان کا تو باب باندھا ہے جسے کہ ابن ماجہ نے, اور اس کے نیچے کئی حدیثیں بلایا ہے. اور اسی طرح حدیث کی کتابوں میں نصف شعبان کا باب تو ہے نا کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تصوف بھئی تم لفظ تصوف تسلیم نہ کرو, جسے کہ اسے تزکیہ کہہ لو, حدیث والا نام رکھ لو, احسان کہہ لو, یا اخلاق کی تعلیم کہہ لو. ٹھیک ہے نا, تو بھئی یہ تو اخلاقیات ہے, سارے اخلاق کی تعلیم ہے. تو اخلاق والی بات کر لو جب بھی ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں تزکیہ کہہ لو جب بھی ٹھیک ہے, احسان کہہ لو جب بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو خاص تصوف کی اصطلاح ہے, یہ تصوف اور صوفی یہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ سب سے پہلے صوفی کسے کہا گیا, صوفی کا کیا مطلب ہے, اس کے اوپر پھر علماء نے اور صوفیہ نے بڑی محنت کی, بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بتایا کہ تصوف کا ماخذ کیا ہے اور تصوف کہتے کسے ہیں. تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا ان کو جب تک آدمی سمجھتا پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. تو تصوف کی اصطلاحات اور صوفیہ کے احوال اور حالات سے آگاہی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو میں نے 2 کتابیں بتائی تھی کہ بھئی پہلے اصطلاحات کو سمجھ لو پھر وہ ساری سلسلے وغیرہ کی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو میں یہ لایا ہوں ایک کتاب, یہ اصطلاحات صوفیہ, یہ چھوٹی ہے, اور جو سر دل برا ہے وہ اتنی بڑی, اتنی ضخیم کتاب ہے. تو یہ اصطلاحات صوفیہ میں بس اصطلاحات ہی ہیں ساری, علی با تا سا سے نا یہ سواد آ گیا, یہ ساری. اس کو فوٹو جسے کہتے ہیں کرا سکتے ہو, یا اس کا وہ لے لو جسے کہ ٹائٹل کا, کہ آپ کو پتہ لگے کہ تصوف اگر کوئی شوق رکھتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے, یا کوئی فتویٰ ایسا آ جاتا ہے, کوئی لفظ وہ پوچھتا ہے جی یہ کیا ہے, تو آپ یہاں سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ کا یہ معنی ہے اور یہ بات کہنا چاہتا ہے. یہ اصطلاحات صوفیت میں اس لیے لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے, یا آپ فوٹو وغیرہ کرا لیں. اچھا, تصوف کا میں نے پھر یہ بتایا تھا آپ کو کہ 4 کتابیں تصوف کی مشہور و معروف ہوئی.
جب یہ منکر تصوف جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے صوفیاء پہ اٹیک کیا کہ صوفی ازم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ قرآن سنت کے خلاف ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، یا جو بھی ہوتے ہیں، تو پھر صوفیوں کو بھی ایسی کتابیں بھی لکھنی پڑی جن سے ان کا دفاع بھی ہو اور صحیح تصوف کا جسے کہ تعارف بھی ہو۔ تو آج کل بھی جسے کہتے ہیں تصوف کے خلاف، میں نے بتایا تھا غیر مقلدوں کی اپنی 4 کتابیں، اور جو وہ فلسفی لوگ ہیں انہوں نے تو، یا منکرین حدیث جو ہیں انہوں نے تو اتنا اس کے اوپر لکھا ہے منکرین حدیث پہ، نے آپ حیران ہوں گے کہ ہر بندہ صوفی کے خلاف، ہر بندہ صوفی کے خلاف۔ کیوں کہ صوفیاء جو ہیں نا، ان کی باتیں بعض دفعہ کمزور ہوتی ہیں، یا وہ ایسی تشریح کر دیتے ہیں جو وہ ظاہری لوگوں کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، وہ پھر وہی کمزور بات، وہی بات اٹھا کے وہ ہمارے متھے مارتے ہیں، دیکھو جی تمہاری کتاب یہ لکھا ہے، دیکھو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یا اسلام تو جی یہ ہے۔ اس لیے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام سے ہے ہی نہیں تصوف نا، تو پھر صوفیوں کو کتاب میں لکھنی پڑتی۔ تو یہ میں نے بتایا تھا ایک کتاب ہے 4 صدی کی، تعارف فی معرفت تصوف، ٹھیک ہے، تعارف فی تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلہ بازی کی کتاب نا۔ تو یہ 3 صدی کشف المحجوب کا جو دور ہے، اسی جسے کہتے ہیں کہ دور سے یا اس سے ذرا پہلے کی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ابو نصر سراج اور یہ جو رسالہ کشیریہ ہے، یوں سمجھ لو ان کے ہم اثر تھے۔ تو یہ ہے تو دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب، مگر اس بندے نے کوشش یہ کی ہے کہ تصوف کی کوئی بات جو اس کے زمانے تک رائج تصوف تھا چھٹنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اس نے 78 کے قریب یا 80 کے قریب اس کے باب قائم کر کے سمجھو 80 باتیں تصوف کی ٹچ کی ہیں، کہ یہ بات اس سے ایسے ثابت ہے، یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے، یہ بات اس صحابی کے قول سے ثابت ہے، اور یا پھر اس پہ یہ جو اعتراض ہے اس کا یہ جواب ہے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے، اس کے کئی ترجمے ہوئے، یہ ایک ترجمہ ہے، یہ ہم نے خریدی تھی، تم بھی اگر خریدنا چاہو خرید لو، اسے نوٹ کر لو، فوٹو کرا لو۔ تعارف، ٹھیک ہے، تعارف، ہاں اس کا نام تعارف فی مذہب تصوف ہے، اس کا اصل نام تعارف فی مذہب تصوف۔ تو اس کو کلہ بازی کی کتاب کہتے ہیں، تو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ بعض لوگ اس کا تعارف پورا نہیں لکھتے، بس کہہ دیتے ہیں کلہ بازی۔ یہ جو یہ آدمی ہے یہ اتنا مشہور ہے، یا امام کشیری کو ہو یا کوئی آدمی یہ تو بندہ کہتا ہے یہی ہے بندہ، اس طرح یہ تعارف یہ کتاب ہے، یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو اب رہ گئی ہے کہ تصوف کا ماخذ اور تصوف کے اصول وغیرہ۔ یہ جو کتاب ہے نا، یہ ایچ ایم سعیدی کی لینی ہے، یہ مکتبہ عارفین جو ہے نا، یہ اصل میں ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی ہی ہے۔ مکتبہ عارفین اس کا نام اس لیے لکھا کیونکہ ہزارہا کتابیں ہیں ان کی، تو انہوں نے تصوف کی کتابوں کے لیے الگ عنوان قائم کر دیا مکتبہ عارفین کے نام سے۔ تو یہ پروفیسر خلیق احمد نظامی جو ہے، اس کے دادے پردادے سارے عالم فاضل بڑے آدمی گزرے ہیں، اور یہ شاہ سلیمان توسوی یا توسا شریف والے جو ہیں ان کے حلقے کے مرید تھے، اس لیے یہ اپنے ساتھ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتا تھا، مگر دیوبندی مسلک کے آدمی ہے یہ، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس نے یہ کتاب تو لکھی ہے، یہ 5 جلدوں میں لکھنا چاہتا تھا، مگر اس نے کسی ایسے سے سب سے پہلے کتاب کا جسے کہتے ہیں کہ 4تھی جلد یا آخری جلد کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، 4تھی جلد ہے، اور مواد اس کے اوپر اس کے زیادہ تھا اس کے پاس، یا اس کے باپ دادا کا تعلق اس جسے کہ حصے سے تھا، اس لیے اس نے کہا پتہ نہیں عمر وفا کرے یا نہ کرے، میں پہلے وہ حصہ لکھوں جس میں ہمارے آب و اجداد یا ہمارا خاندان ہو، اور یا یہ دیوبندی بریلوی اور یہ میرے تک جو دور ہے یہ سماج ہے۔ تو اس نے وہ پہلی جلد اول دوم سوم نہیں لکھی، پہلے سب سے چہارم جلد لکھی ہے، اور چہارم کے اوپر اس نے ایک زوردار مقدمہ لکھا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے تصوف اسلام پر ایک نظر، ٹھیک ہے، یا تصوف پر ایک نظر۔ یہ کوئی 300 صفحے میں اس نے اس کتاب کے آدھی سے زیادہ کتاب میں اس نے وہ ایک نظر کی ہے۔ اس کو الگ شائع کرنا چاہیے کتاب کو، اللہ نے ہمت دی تو کریں گے،
مگر یہ تخریج وغیرہ اس دور کے مطابق آج سے 60-70 سال پہلے اس نے یہ لکھی ہے کتاب، پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اور یہ حیدرآباد دکان میں بھی پڑھاتا رہا، اور یہ علی گڑھ میں بھی پڑھاتا رہا، اور جگہ میں پڑھاتا رہا، بڑا اچھا آدمی گزرا، بہت ابھی ہوا کچھ عرصہ ہوا، مگر آدمی بہت اچھا لکھنے والا تھا۔ تو اس نے جو تعارف کرایا ہے تصوف کا، یوں سمجھو وہ اہل حق کی ترجمانی کی ہے، اہل حق کی ترجمانی کی ہے، اور اس کا اصل موضوع یہ ہے، یہ جو آج کل کے غیر مقلد ہیں دوسرے، ان کو نہیں یہ ٹچ کرتا، یہ ان لوگوں کو ٹچ کرتا ہے کہ جتنے بھی عیسائی مشینری ہیں یا عیسائی لوگ تھے، یا وہ تھے فلسفی لوگ، یا وہ لوگ جو تصوف کو بالکل نہیں مانتے نا، اور طرح طرح کے تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس شخص نے یہ کیا ہے، بس ٹھیک ہے، اس شخص نے یہ کیا ہے کہ ان سب کا اعتراض کا جواب میں لوں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں، وہ جو مستشرق ہیں دوسرے لوگ ہیں، وہ خاص تصوف پہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ان کو سامنے رکھ کے اس نے پھر جو بتایا کہ اصل تصوف اور اسلام کا تصوف کیا ہے، اور آپ کا یہ اشکال جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی کوشش اس نے کی ہے، اور شاہ کلیم اللہ جہاں بادی سے لے کے مولانا اشرف علی تھانوی اور ہمارے کابر حاجی امداد اللہ تک یہ اس تاریخ کو لے کے آیا ہے نیچے تک، اور صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی ہے پھر اس کا ایک خلیفہ لیا، اور نہیں، اس شاہ کلیم اللہ جہاں بادی کے بعد فخر الدین اورنگ آبادی تک لا کے، پھر فخر الدین دہلوی کو لا کے، پھر جتنی شاخیں بر صغیر میں پھیلی ہیں اس سلسلے کی، ہر شاخ کو ٹچ کرتا ہے، ہر ایک کا بتاتا ہے کہ وہاں بہار میں یہ ہے، حیدرآباد دکن میں یہ ہے، ان کے ساتھ یہ تھا، ان کے ساتھ یہ تھا، یہ سارا اس نے بتایا کہ چشتی سلسلہ جو تھا، کیونکہ سب سے پہلے بر صغیر میں چشتی سلسلہ آیا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے چشتی سلسلہ بر صغیر میں آیا ہے، اس کے بعد جسے کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد قادری میں آیا، قادریوں میں سے پھر شتاری نکلے، شتاریوں میں سے آیا، پھر سہر وردی سلسلہ آیا، بعض کہتے ہیں نہیں قادریوں سے پہلے سہر وردی آیا، بہرحال بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے اپنی کوشش کی، دوسروں نے اپنی کی، مگر چشتی سلسلے کا یہاں پہ بہت زیادہ جسے پہ کام ہوا، مجدد الفسانی رحم اللہ کے بعد اور ان کے خلفاء کے بعد، تو خاص کر ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی مرزا مظہر جانے جانا اور غلام علی دہلوی کے بعد یہ چشتی کو نقش بندی پھیلے ہیں یہاں سے، نہیں تو نقش بندی بر صغیر میں نہیں تھے، ادھر کندہار وغیرہ کا علاقہ جو ہے دوسرا خراسان، ادھر تھے یہ لوگ، بر صغیر میں بہت کم تھے، چشتی حضرات تھے، چشتی کی خانگاہیں تھی، تو نقش بندی سلسلہ یہاں سے جسے کہتے ہیں کہ بہت کم تھا، یہ بعد میں مجدد الفسانی اور خواجہ باقی باللہ جب یہاں تشریف لائے تو خواجہ باقی باللہ کی وجہ سے مجدد صاحب نے پھر اس کے اوپر مان چڑھایا ہے، مگر سہر وردی سلسلہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، یہ جو ملتان والے تھے شاہ رکن عالم کے دادا، انہوں نے جسے کہتے ہیں اس کام کو جسے اٹھایا، اور وہ بڑے بڑے جسے کہ خانقاہ بر صغیر میں ان سے بنی تھی، تو ہمارے جسے کہ ساتھیوں کو علماء دیوبند کو وہی چیزیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے اکابر کی ہیں، تو یہ جو کتاب ہے یہ اگر مل جائے، بریلویوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو شائع کیا ہے، ایک نے نہیں، زاویہ والوں نے بھی کیا، دوسروں نے بھی کیا، انہوں نے جو اپنے مطلب کی بات نہیں تھی یا اپنے خلاف جاتی تھی کوئی تھوڑی بہت ان کو خیر پہ کر دیا، اور کسی نے مقدمہ، اس جو اصل تو مقدمہ ہے اس کتاب کا، مقدمہ ہٹا کے صوفیاء والے حالات چھاپ دیے، کسی نے کیا کیا اس کتاب میں سے معین الدین چشتی والا حصہ لے کے اور اسے معین الدین چشتی الگ کر کے چھاپ دیا، کتاب دیوبندیوں کی ہے مگر چھاپ بریلوی رہے ہیں، اور یہ جو اصل مقدمہ ہے وہ کسی نے بھی الگ کر کے شائع نہیں کیا، کیونکہ اصل تو مقدمہ ہے اس کتاب کا، تو آپ کو ایک دفعہ اگر مل جائے کسی وقت فرصت ہو، ایک نظر اس پہ ضرور ڈالیں کہ بھئی اس کا پڑھیں، پھر یہ سارا مستحضر ہو جائے گی، اچھا یہ بات ہے، تو اس بندے نے بہت اچھے انداز، دیکھ بھائی موبائل نہ خراب کر دی اس کا، تو اچھے انداز میں لکھا ہے، تو اب لیٹ تو ہے نہیں، تو یہ جو یہاں مسئلہ ہے نا تصوف، یہ اس کا پڑھ کے تمہیں سنانا چاہیے کہ تصوف جو ہے نا، یہ تصوف کو تصوف کیوں کہتے ہیں، پڑھا جائے گا جی، اچھا لے، یہ جو ہے نا 2-4 صفحے ہیں، ہاں اس کو یہ ان کو ذرا بتا دے کہ یہ تصوف صوف اور یہ صوفی کہاں سے بنے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھو بیٹا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اسلام پر ایک نظر۔ ماخذ نشوونما اسرار۔ نمبر 1، لفظ صوفی کی تحقیق۔ لفظ صوفی کے مادہ اشتقاق پر علماء میں بڑا اختلاف رہا ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس اسم کی تحقیق کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ عام طور پر کتب تصوف میں مندرجہ ذیل مادہ اشتقاق سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، صفا بمعنی پاکیزگی و صفائی قلب۔ نمبر 2، اہل صفا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے جو مسجد نبوی میں ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس کے اوپر صفا کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں رحمت للعالمین کا جو مصنف ہے غیر مقلد قاضی سلیمان منصور پوری، یہ ریاست پٹیالہ کی شیشن جج تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اصحاب صفا۔ ہمارے مولانا عاشق الہی بلند شہری تحفہ خواتین والے انوار، یہ تفسیر والے انوار البیان والے، یہ جن کی زیادہ طالب علم وغیرہ کتاب آپ پڑھتے ہیں درس میں، ان کی کتاب یہ اصحاب صفا کے نام سے۔ اور ابن تیمیہ نے بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو صفا کے بارے میں، اصحاب صفا۔ مکتبہ سلفیہ نے اس کا ترجمہ کرتے شائع کیا ہے۔ تو اصحاب صفا کے کتنے صحابہ تھے اور انہوں نے شادی کیوں نہیں کرائی، یا خاص کر ابو ہریرہ کا ذکر اس میں، یا ایسے لوگوں کا ذکر ہی شادی جو نہیں کراتے ان کے دلائل کیا ہیں، اور وہ کیوں بغیر شادی کے رہنا چاہتے ہیں، جبکہ حضور نے تو کہا اے نوجوانوں کے گروہ اگر اسباب ہے تو شادی کرو، حکم دیا ہے، اور آپ نے کہا میں نے شادیاں کی ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے اوپر ابن تیمیہ نے بحث کرنے کے لیے اصحاب صفا کے نام سے کتاب لکھی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔ نمبر 3، صف وہ لوگ جو ہمیشہ صف اول میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صوفہ ایک قدیم قبیلہ کا نام ہے جو کعبہ کا خادم تھا۔ صفوت القفا گدی پر جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ یسوع صوفیہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی حکمت الہی کے ہیں۔ صوفانہ ایک قسم کا پودا ہے۔ صوف بمعنی پشمینہ یا اون۔ ہر مکتب خیال کے لوگوں نے اپنی رائے کی تائید میں طویل بحثیں کی ہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھو، بعض تصوف کی کتاب اور میں نہ ہوگا بعد میں، کیونکہ سارے میں نے نکلتے ہیں، کسی نے کہتے تصوف یا صوفی اس لفظ سے ماخوذ ہے، کسی نے کہتے اس کو، تو یہ فلسفی لوگوں نے کہا دیکھو یہ جو تصوف ماننے والے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے، یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو فضول چیز ہے، یوں ہے، یہ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ میں نے بنتے ہیں اس لیے کہ کسی نے کوئی لیا کسی نے کوئی لیا ہے۔ لیکن کسی نے بقول شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقتضائے لغت کی طرف توجہ نہیں کی۔ عربی لغت کی روح سے صفا سے جو لفظ بنے گا وہ صفوی ہوگا نہ کہ صوفی، صفا سے صفی بنے گا نہ کہ صوفی، اسی طرح صف سے صفی بنے گا صوفی نہیں۔ اگر صوفی کی نسبت صوفانہ کی طرف ہو تو یہ لفظ صوفانی ہوتا نہ کہ صوفی۔ ابو ریحان البیرونی کا خیال ہے کہ لفظ صوفی کا مادہ اشتقاق ایک یونانی کلمہ ہے، چنانچہ لکھتا ہے صوفی بمعنی فلاسفر ہے، کیونکہ یونانی میں لفظ صوف بمعنی فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی میں فلسوف کو فیلاسوفا کہتے ہیں، یعنی فلسفہ کا دل دادا۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی تھی جو ان کے مسلک کے قریب تھی، اسی بنا پر اس جماعت کا نام بھی صوفی پڑ گیا۔ مشہور مستشرق نالڈیکی نے اس خیال کی نہایت پرزور تردید کی ہے اور تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یونانی الفاظ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا جو عام قاعدہ تھا، اس کے لحاظ سے لفظ صوفی کا مادہ اشتقاق کسی طرح بھی یونانی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ جمہور صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے، چنانچہ شیخ ہمارے علماء دیوبند نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور عبدالماجد علی آبادی نے تصوف اسلام جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی حضرت تھانوی وغیرہ نے بھی اس لفظ کو، ٹھیک ہے، اس کو ترجیح دی ہے کہ صوفی اس سے ماخوذ دیوبندی حضرات جو ہے۔ چنانچہ شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے صوفی کہلائے، یہ اس لیے کہ بھیڑوں کی اون کے کپڑے پہننا انبیاء و اولیاء برگزیدہ ہستیوں کا نشان خاص ہے۔ پروفیسر برادن
نے لکھا ہے کہ اس خیال کی تائید کے صوفی کی نسبت صوف کی طرف ہے، اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایران میں صوفی کو پشمینہ پوش کہا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوفی کا لفظ کب اور کس کے لیے استعمال ہوا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے بعد رسالے سے مراد میں نے رسالہ قشیریہ مشہور کتاب ہے کے بعد صحابہ کے سوا برگزیدہ مسلمانوں کا اور کوئی لقب قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی اور شرف نہیں ہو سکتا۔ پھر جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت پائی ان کو تابعین کہا گیا، اس کے بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے پکارے گئے، پھر لوگوں کے مختلف درجے ہوتے گئے، اس لیے جن بزرگوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہوئی ان کو زاہد و عابد کا لقب سے پکارا گیا۔ لیکن جب بدعات کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہوئے تو ہر فریق نے یہ دعویٰ کیا کہ ان میں زہاد پائے جاتے ہیں، اس لیے خواص اہل سنت تصوف کے نام سے ممتاز ہوئے۔ دوسری صدی سے مقابلے میں جی جیسے ہم اس وقت بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں جی، ہم جسے کہ حنفی ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہیں اصل۔ تو اب اس میں امتیاز کیسے ہو؟ تو ہم نے اپنے ساتھ دیوبندی لگایا ہے، مگر وہ دیوبندی لگانے سے وہ اصل ہم نے چھوڑ دیا۔ اصل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ تو پہچان تھی کہ دو جو دعوے دار ہو گئے حنفی ہونے کے، اب وہ صحیح کی پہچان کیا رہے گی؟ وہ بریلوی ہم دیوبندی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ یہاں بات ہوئی۔ دوسری صدی سے پہلے ان بزرگوں نے اس نام سے شہرت پائی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات یہ ہیں کہ سب سے پہلے سے مراد عبدالرحمن جامی، جن کی کتاب درس کی کتاب بھی آپ پڑھیں، درس کے شرم اللہ جامی، ہاں شرم اللہ جامی، وہ مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بزرگ صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے وہ شیخ ابو ہاشم کوفی تھے، جن کی وفات 150 ہجری تھی۔ 150 کے اندر ہی سمجھو تصوف کا لفظ بھی شروع ہو گیا تھا اور صوفی لگانا بھی شروع ہو گئے تھے اپنے ساتھ۔ امام حنیفہ کی وفات کا جسے کہتے ہیں سال ہے 150 ہجری میں ہی، جبکہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے تابعین موجود تھے یا تابعی موجود تھے، اس وقت یہ شروع ہو گیا تھا کام۔ ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین السراج قاری نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابن ام الحکم گورنر مدینہ کے نام لکھا تھا۔ اس میں شعر تھا: قد کنت تشبہ صوفی لہو کتب من الفرائض او آیات فرقان، تو مشابہ تھا ایسے صوفی سے جس کے پاس کتابیں ہوں جن میں فرائض اور آیات قرآن مذکور ہوں۔ اس روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے، مطلب کیا ہے کہ سیاست نہیں آتی تجھے؟ جی ہاں، سیدنا معاویہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تجھے سیاسی نہیں پتا، تجھے بھائی اس کا ہی پتا ہے جسے کہتے ہیں نا بھائی صوفی ہے تو بندہ جسے کہتے ہیں، جیسے بندہ ہوتا ہے نا زیادہ وہ جا یا تو صوفی رہے گا، صوفی تو صوفی ہے۔ تو حضرت معاویہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو تجھے وہ حکومت دی ہے، اور حکومت دی ہے، تیرے پاس ایسی کتابیں ہیں جسے کہتے ہیں کہ بس تجھے اسی کا پتا ہے، تجھے اس کا حکومت چلانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے تو صوفی کا لفظ پہلی صدی ہجری میں بھی استعمال ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تصوف کا ماخذ۔ تصوف کے ماخذ کیا ہے؟ لفظ صوفی کی لگ گیا پتا؟ جی یہ نا ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو خان کا نظام جیسے پیر ذوالفقار نے بنا دیا یا ایک دو خان کے بانی، ان کے اندر بھی تصوف نہیں پڑھایا جا رہا۔ ان کا مدرسہ ہے، مدرسے میں جو عام تعلیم چل رہی ہے وہی ہے، سمجھ آئی؟ جہاں پہ خان کا نظام ہوتا ہے صحیح، جیسے مولانا خان محمد صاحب کا تھا کہ ان کے مدرسہ نہیں تھا، وہ صرف تصوف کی کتاب بھی کوئی ان سے پڑھتا تو وہ پڑھاتے جسے کہتے ہیں۔ تو جو تصوف کی کتابیں پڑھاتا ہے نا، وہاں پھر پتہ لگتا ہے کہ تصوف کتنا مشکل ہے۔ تصوف کو ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ہو کرا بس یہ تصوف ہے، یا طویل دھاگے دے دیے، طویل گنڈا کر دیا، اس کا جن نکال دیا، اس کا بت نکال دیا، تو وہ جی یہ پیر بن گئے۔ آج کل ہمارے بھی ایسے لوگ پیر بن رہے ہیں نا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مستقل علم ہے، جیسے تم فقہ پڑھتے ہو یہ بھی ایک مستقل علم، کیونکہ قرآن حدیث کا علم ہے، تو اس کے اندر بھی پھر وہ جو باریکیاں ہیں یا اس کی وجہ سے کہ اعتراض جواب اشکال سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ تصوف بھی جب تک کہ کسی پیر کامل سے پڑھے نا تصوف سمجھ نہیں آتا، یا پھر ایسی کوئی مطالعہ نہ کرے حضرت تھانوی جیسے بزرگ کا، یا ایسے جس نے سمجھایا ہو تصوف، پھر تصوف سمجھ آتا ہے۔ ہاں، اب یہ بتا دیا انہوں نے کہ تصوف اور صوفی کا مطلب ہے۔ اب ماخذ کیا ہے؟ یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا ہندوؤں اور جوگیوں سے لیا گیا ہے، اسے یہ کیوں عنوان قائم کرنا پڑتا ہے؟
یہ بتانا یہ چاہے گا اس کے اندر کہ نہیں اصل، جیسے مفتی کفایت اللہ صاحب نے سوال کسی نے کیا تھا تصوف کیا، آپ نے کہا دل اربع سے جو چیز ثابت ہو تصوف کی وہ ہم مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ تو وہی فقہ کا، اور انہوں نے مفتی صاحب نے ایک ہی رکھا ہے سو کہ اس کے بھی ادلہ اربع ہے، اس کے بھی ادلہ اربع ہے، تو ہم تو جو ادلہ اربع سے چیز ثابت ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں وہ مانتے ہیں تصوف کی، باقی ہاں نہیں مانتے، بس ہمارے یہاں یہ اصول۔ تو اب یہ ماخذ بتا رہا ہے کہ ایرانیوں سے محفوظ نہیں ہے، ہندو جوگیوں سے محفوظ نہیں ہے، یا وہ جو برہم قسم کے لوگ تھے دوسرے لوگ تھے ان سے تصوف محفوظ نہیں ہے۔ تصوف کا اصل ماخذ تو قرآن اور سنت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں کہ تعلیم ہے، اور غیر مسلموں کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بتائے گا کہ آخر پھر یہ جو باتیں ہیں جو ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہیں اور تصوف والوں میں بھی ہیں، اچھا وہ جسے کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی آ رہی، یہ کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جیسے ماں قبل کی شریعت، ماں قبل کی شریعت میں آپ نے کیا پڑھا ہے، کب تک استعمال ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، اسلام کے موافق ہو ہاں تو مقابلے قبول ہوگی، مخالف ہوگی تو رد ہو جائے گی، رد ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک استعمال کرتے رہے جب تک کہ کوئی نیا حکم نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بتائے گا یہاں سے آپ کو کہ اصل ماخذ تو ہمارا قرآن و سنت ہے، مگر اب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایسے حالات میں ہو، حالت اضطرار میں ہے یا ایسے حالات میں کہ پھنسا ہے کہ کیا کرے، تو پھر شاہ ولی اللہ نے جیسے حجت اللہ میں اصول سمجھائے ہیں آپ کو، یا زاہد صاحب نے جو چیزیں پڑھائی ہیں بس وہی ہے وہ بات۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں دیکھا جاتا ہے کہ گنجائش کہاں تک ہے، گنجائش کہاں تک ہے، وہ آخری، تاکہ اسلام سے نکلے نا آدمی، دین سے نکلے نا آدمی، اس گنجائش کو استعمال کرنے کے لیے آخری شک تک پہنچ جاتا ہے، رہتا وہ کس میں؟ اسلام میں۔ ہاں، جیسے کہ جمع بین صلاتین کا مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں جمع ظاہری اور جمع حقیقی ہے نا، ہاں، تو وہ جمع سوری، اسی طرح وہ آدمی جو ہوتا ہے صوفی کوئی آدمی یا کسی کوئی ایسی کی حالات اگر ایسے آ گئے تو وہ آخری شک تک لے آتا ہے کہ یہاں گنجائش اسلام کی موجود ہے، اور ادھر سے ان مذہب والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے مذہب کی ایسی بات اٹھاتا ہے جو قریب قریب اسلام کے ہوتی ہے پڑتی ہے، وہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے لی ہے، ہم نے اس سے لیے نہیں، ہم تو اپنی بات پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ اس کو قریب کرنے کے لیے اس کی مذہب سے ایسی بات قریب کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک مشہور بات ہے سما کی، ہم دیوبندی تو سما نہیں کرتے نا، میں نے بتایا تھا کہ مفتی شفیع نے پوری ایک کتاب عربی کے اندر لکھی ہے جو احکام القرآن تھانوی میں لگی ہوئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی وہ تقی صاحب کے شاگرد عبد المعز نے کیا ہے، اسلام اور موسیقی، اسلام اور موسیقی کے نام سے ضخیم کتاب ہے، اور ہماری طرف سے گانے بجانے پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اب یہ صوفیاء کے ہاں سما ہے مثال ہے، اور ہندوؤں کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں کیا ہے، ان کے بھی ہے نا جی، ان کے ہاں تو ناچ گانا یہ وہ طبلہ سرنگیاں سارا کچھ ہے ان کے ہاں، تو یہ جس سے کہ جب وہ بجتا ہے ان کا وہ اذان کے مقابلے میں جو مچن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بجاتے ہیں، اچھا وہ پھر وہ اس میں وہی ہوتی ہے، تو اب اس کو استعمال کیسے کرنا، تو ہمارے جو صوفیاء نے سما کو استعمال کیا تو وہ جو اسلام کی آخری گنجائش ہے وہاں تک لے آئے، اس لیے صوفیاء کے یہاں کہ 8 شرطیں ہونی چاہیے، اتنی شرطیں ہونی چاہیے، اتنی شرطیں ہونی چاہیے، تو اس طرح سمجھ جائے، اس طرح سمجھ جائے، تو ادھر سے جسے کہتے ہیں کیونکہ وہ کرتے تھے، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ قوالی جاری کر دی، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ جو ہندوؤں کے ہاں وہ گانا بجانا اور وہ دوسری چیزیں تھی وہ تو ختم کر دی ان کی بہت ساری چیزیں، اور یہاں اللہ کی حمد، اللہ کی شان، حضور کی مدح سرائی، دوسری صوفیہ، ٹھیک ہے، اور جتنی گنجائش تھی شریعت میں اس کو رکھ کے اور ان شرطوں کو سامنے بنا کے اگر اس حدود میں رہ کے کرے تو پھر کیا ہوگا، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سما کو ان سے لیا ہے، ان سے لیا، ان سے نہیں لیا، ہمارے ہاں جو گنجائش تھی
اس اس کی کو استعمال اس کو استعمال کر کے آخری حد تک، اور ان کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ کرنے کے لیے اب کتنے لاکھ آدمی مسلمان کیے ہیں معین الدین چشتی نے بھائی؟ 2 لاکھ ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ وہ بستہ ہو گئے اور اسلام کے اوپر ان کا کام کیا اور انہوں نے کام کرایا۔ تو اب اگر مفتی شفیع صاحب یہی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، حضرت کہتے ہیں کہ ایک دم مفتیوں کو فتویٰ لگاتے ہوئے ہوش لے سے کام لینا چاہیے۔ حضرت نے کیا کہا ہے کہ مفتی، اس میں پڑھیں آپ کام کر، مفتیوں کو فتویٰ لگانے کے لیے ایک دم نہیں کرنا چاہیے، بہت ہوش کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ سمجھ کے پھر بات کرو، نہیں سمجھے؟ سوچ کے پھر کرو۔ اب جتنی بھی وہ ہیں طبلہ سرنگیے بجانے والی، اور یا یہ سر والی، یا وہ بیت پڑھنے والی، یا دوسری جو چیزیں ہیں، ان کی روایات آپ کو زیادہ ملیں گی اور منع والی کم ملیں گی۔ مگر ہمارے ہاں حاجی صاحب نے اور ہمارے شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے اور یہ ہمارے دوسرے حضرات نے، کیوں کہ ہمارے جو تھے مجدد الفسانی یہ نقش بندی تھے، نقش بندی سلسلے میں سما نہیں ہے جسے کہتے۔ اچھا، اب جب شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم کے والد کا دور آیا، وہ بھی نقش بندی تھے اصل میں، کیونکہ وہ اسی سلسلے میں ہے اور ان کے اوپر غلبہ نقش بندیوں کا تھا جسے کہ اب نقش بندی کے بعد پھر ہمارے ہاں جو آیا آگے، ٹھیک ہے، حاجی صاحب چشتی تھے، مگر حاجی صاحب چشتی تو تھے، چشتی ہونے کے باوجود دوسرے سلاسل میں بھی ان کا رکھ رکھاؤ تھا، اور سید احمد شہید بریلوی کے سلسلے سے بھی فیض یافتہ تھے۔ تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا جو طریقہ ہے وہ یہی رکھا کہ سما کو شاہ ولی اللہ نے پسند نہیں کیا، شاہ اسماعیل شہید نے، شاہ اسحاق نے، تو انہوں نے بھی پسند نہیں کیا۔ باقی سارا کام جسے کہتے ہیں انہوں نے وہی رکھا جو چشتیوں والا تھا جسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پہ جو اور نیچے آئے، حضرت گنگوہی کا جب دور آیا، حضرت نے بالکل سختی سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، میلاد کو بھی منع کر کتاب لکھ دی، کتاب کے اندر بھی جلد 6 میں شاید آپ کو اس مسئلے میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور نہیں ہو رہا تو ماخذ پڑھ۔ تصوف کے ماخذ کیا ہے؟ اس کا منبع و مخرج کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ علماء اسلام اور مستشرقین نے اس مسئلے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہوا۔ یہ پروفیسر نکلسن نے اس خیال کو بڑے وثوق کے ساتھ اپنی تصانیف میں پیش کیا ہے۔ یہ تصوف کا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن آدمی تھا۔ اور صوفیہ کرام اور حکمائے یونان کے خیالات میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ ڈوزی، فان کریمر وغیرہ کی رائے کہ تصوف فلسفہ دیدانت سے ماخوذ ہے، جو پھر کچھ لوگ بدھ مذہب کو اس کا منبع قرار دیتے ہیں۔ یہ چینی لوگ جو ہیں، چینی لوگ یا بدھ مہاتما بدھ مذہب والے، جن لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ تصوف کا مخرج غیر اسلامی ہی قرار دیا جائے، انہیں مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ اگر دو تحریکوں کے بنیادی اصولوں میں یکسانیت ہو تو محض اس یکسانیت کی بنا پر ایک تحریک کو دوسری تحریک سے ماخوذ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تمہارے مفتیوں کے لیے اصول ہے بڑا اچھا۔ ممکن ہے کہ دونوں تحریکیں ایک ہی قسم کے اسباب اور ایک ہی قسم کے حالات گرد و پیش کا نتیجہ ہوں۔ نمبر 2، تصوف کے خیالات کے اظہار ہر ملک، ہر زبان اور ہر مذہب میں ہوا ہے۔ ظاہر سے ہٹ کر باطن کی طرف توجہ ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ڈلبر فورس کلارک اور لوئی میسی نون کا خیال ہے کہ ہر قوم ایک خاص وقت میں تصوف کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ خیالات دوسروں
ہی سے اخذ کیے جائیں۔ ہاں، یہ جو انسانی جبلت پہ یا انسانی ڈھانچے پہ لکھتے ہیں نا لوگ، ان کا یہ فلسفہ ہے کہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو، اس کی 60 سال عمر ہے، 50 ہے، جتنی بھی ہے، کہتے ہیں ہر انسان کو اس کی ترقی کرنے کا ایک موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جسے کہتے ہیں احوال یا ایسے اسباب اسے مہیا کر دیتا ہے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہے دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی نااہلی سے اگر کھو دے تو کھو دے۔ اسی طرح صوفی حضرات کہتے ہیں کہ عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود آدمی علم باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں یہ ایک انسانی فطرت ہے، جسے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ خیالات دوسروں ہی سے اخذ کیے جائیں، حالات خود انسانی فطرت کو باطنی اصلاح و تربیت کی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، مستشرقین اور عیسائی مصنفین کا خاص رویہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں بہت سے قدیم مذاہب کی تعلیمات اور اثرات تلاش کرنے میں بڑی جد و جہد کرتے ہیں اور پھر نہایت فاتحانہ انداز میں اپنی تحقیقات کا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ کوشش ایک بنیادی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر کی جاتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے وہی چیز پیش کی جو ان سے پہلے انبیاء کرام پیش کرتے چلے آئے تھے۔ ہاں، مثال کے طور پہ ہم کیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ اب یہ جو سفید داڑھی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے شمائل ترمذی اگر آپ نے پڑھی ہوگی اس میں اس کی بڑی بحث ہے، مولانا ذکریہ نے شمائل امام ترمذی کی اس میں بحث ہے یہ ساری۔ اچھا، اب یہ سفید داڑھی اگر کوئی ہندو رکھے، اگر کوئی اور مذہب کا رکھے، دوسرے مذہب کا رکھے، اور وہ یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے میں نے تو رکھی ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ مسلمان جو ہے وہ کہیں، وہ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں نا۔ ہاں، یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کہ بھئی جسے کہتے ہیں کہ پہلے سے جسے کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں میں بھی مشترک ہوتی ہے بات۔ ہاں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس کتاب میں وہی کہا گیا ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا۔ ہاں، اب اس کی غلط تفسیر بھی کرتے ہیں، صحیح تفسیر بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ بات قرآن سے ہمارے ثابت ہو رہی ہے نا، ماں قبل کی بات کے اوپر عمل کرنے کا۔ اور سورہ بقرہ میں ہے اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر، اس کے اور جو ہماری طرف اترا اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر اور اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اترا، جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور سب پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں جو، تو اگر یہ بھی اسی طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے تو انہوں نے سیدھی راہ پائی، اور اگر جو اس سے باز رہے وہ محض ضد پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے دینی سرمایہ سے بے تعلقی یہ عید کہاں تھی، کس سپارے کی تھی، کہاں تھی؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا وإن تولوا فإنما کرتے ہیں نا کہ دوسرے جسے کہتے ہیں چیزوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے دینی سرمایہ سے بے تعلقی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ وحی الہی کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ ان پر ختم ہو گیا۔ ہر قوم کے شریعت میں سچائیاں تھیں، ماننے والوں نے ان کو مسخ کر دیا۔ بہرحال اسلام میں اگر کوئی چیز ایسی پائی جائے جو پہلے کسی قوم کے دینی سرمایہ کی خاص جز رہی ہو تو اسے غیر اسلامی کہنا صحیح نہیں۔ ہاں، یہ اصولی بات سمجھ گئے ہو نا، یہ ہے اصولی بات اصل کہ یہ نہیں کہہ سکتے تو جی اسلام میں یہ فلاں کی بات آ گئی، فلاں کی بات آ گئی تو وہاں سے ماخوذ ہے اسلام، نہیں، ہماری وہ اسلام کی بات ہے۔ ہاں، یہ بات۔ نمبر 4، بعض لوگوں سے ایک شدید غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے تصوف کے ماخذ کا تعین بعد کے اثرات کی بنا پر کیا ہے۔ جب کوئی انسان تحریک اپنے مولد سے نکل کر
دوسرے علاقوں میں پھیلتی ہے تو وہاں کی ذہنی آب و ہوا مخصوص اقتصادی اور جغرافیائی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ ہر تحریک نئے ملک نئے ماحول میں پہنچ کر اس جگہ کے ہم آہنگ عناصر کو ساتھ لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کو تقویت حاصل ہو اور نشو و نما کا صحیح موقع ملے۔ جب تصوف کی تحریک وسط ایشیا میں پہنچی، دیکھو مفتیوں کے لیے ایک اصول ہے، پتہ نہیں اس میں آیا کہ نہیں آیا، تمہاری کتاب میں مفید المفتی میں پڑھا ہے میں نے، یہ اصول ہوتا ہے کہ مفتی کو موجودہ جہاں وہ بیٹھا ہے اس علاقے کے قانون سے باخبر ہو کہ ملکی قانون اس وقت کیا ہے، اور وہ عرف کو سمجھتا ہو کہ وہاں کے اس علاقے کے رسم و رواج کو بھی سمجھتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی کو قانون سے بھی باخبر ہونا چاہیے، اور بعض مفتیوں کے لیے تو ہمارے لکھا ہے علماء کہ بھئی وہ پڑھو، اخبار پڑھو، ٹھیک ہے، خبر سنو، اخبار پڑھو، تاکہ تم جب وہ فتویٰ دینے بیٹھو تو پتہ ہو کہ اس وقت کیا بات ہوئی ہے، کیا قانون بنا ہے، کیا بات، کیونکہ تم نے وہ حرام حلال کا بتانا ہے، یہ جائز ہے ناجائز۔ اس لیے مفتی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سارے قانون سے باخبر ہو، بینکاری نظام کو جانتا ہو، جدید جو مشینری ہے اس کو جانتا ہو، پھر ہی وہ کرے گا نا، اس کے بغیر تو جسے کہتے ہیں وہ فتویٰ مسئلہ بتا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمیوں کے لیے تو نہیں ضروری ہوتا، مفتی کے لیے یہ علوم سارے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ قانون سے باخبر اور دیسی چیزوں کو باخبر ہو، اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے جسے کہ جب تصوف کی تحریک وسط ایشیا میں پہنچی تو ناگزیر تھا کہ بدھ مذہب کے کچھ اثرات قبول کیے جائیں۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صوفیوں کے گروہوں کا حال لکھا ہے، غور سے ہے کہ مختلف لوگوں نے اذکار اور مشاغل کے جو طریقے اختیار کیے وہ مخصوص علاقوں کے بسنے والے لوگوں کے طبعی رجحانات کو سامنے رکھ کر کیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مشائخ نے دیگر مذاہب کے ان نظریات کو جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکراتے ہوں اور جن کا قبول کرنا اس ماحول میں ناگزیر ہو، کسی مصلحت کی پیش نظر اختیار کر لیا ہو۔ اتحاد عمل کے جتنے پہلو بھی حاصل ہوں ان پر عامل ہونا اسلام کے لیے مضر نہیں، مفید تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، کہ اے کتاب والو آؤ ہم تم ایک بات پر جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں متفق ہو جائیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ آپس میں ایک کے خدا کو چھوڑ کر رب بنا لے۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم حکم الہی کے تابع ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ دوسرے مذاہب سے ایسا معاملہ کرنے میں پیغمبرانہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا مذہبی وجدان پوری طرح نشو و نما پا چکا ہو، جس کی روح پر اسلامی رنگ چڑھ چکا ہو، جس کی نگاہ حق و باطل میں امتیاز کرنے میں کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گمراہی اور ضلالت کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اگر وہ صوفی جاہل ہے، بس نام کا ہی صوفی ہے، دیکھنے میں صوفی ہے، اسے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے اور وہ تمیز نہیں کر سکتا، نہیں سمجھے؟ جیسے کہ تم نے پڑھا نا مفتیوں کے ہاں وہ طبقات ہوتے ہیں، مجتہد مطلق ہے، مجتہد فی المذہب ہے، مجتہد فی الفلاح ہے، 7 قسمیں جو مجتہد کی بنائی گئی، وہ کیوں بنائی گئی؟ اسی طرح صوفیاء میں بھی طبقات ہوتے ہیں کہ بھئی ایسے صوفی یہ کتاب والا بتائے گا جنہوں نے کتابیں لکھی، ایسے صوفی جنہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے، ایسے صوفی، ٹھیک ہے، مقابلے والے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جاہل صوفی ہیں ان کی یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمیز کر سکے، وہ صوفی جو جسے کہیں کہ بھئی پڑھا لکھا ہو۔ ہاں، یہ وہ دو راہ ہیں جہاں اسلام کی ترقی اور زوال کے راستے مل جاتے ہیں، ذرا سی لغزش سے صدہا گمراہیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔
یہ بھی ممکن ہے کہ ذرا سے حکمت سے ہزاروں کو ضلالت و گمراہی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ روحانی سلاسل کے وجود میں آنے کے بعد ہمارے مشائخ نے اسی بنیادی مسئلے پر بڑی توجہ کی۔ وسط ایشیا، ہندوستان، افریقہ، چین، ملایا، جاوا وغیرہ میں صوفیہ کرام نے جو انداز تبلیغ و اشاعت اختیار کیا وہ اسی بنیادی حکمت پر مبنی تھا۔ افغانستان کو بدھ مذہب کے اثر سے نکال کر اسلام کی آغوش میں کس طرح لایا گیا، منگولوں کو کس طرح حلقہ بگوش اسلام بنایا گیا، معلوم نہیں۔ اسلامی تاریخ کا طالب علم کب ان سوالات کے جواب دے سکے گا؟ یہاں ان مباحث پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صوفیاء نے ان کو لائے ہیں، کوئی طاقت ان کو ادھر نہیں موڑ سکی سوائے صوفیاء۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اچھا جاؤ بھائی، تو آنا نہیں آپ نے ابھی؟ ٹھیک ہے بس پھر ٹھیک ہے، چلو خوب ہے خوب ہے، آپ کا ٹائم مل گیا ہمیں۔ اچھا چل بھائی، یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا بس۔ صوفیہ کرام نے جو انداز تبلیغ و ارشاد اختیار کیا وہ اسی بنیادی حکمت پر مبنی تھا۔ افغانستان کو بدھ مذہب کے اثر سے نکال کر اسلام کے آغوش میں کس طرح لایا گیا، منگولوں کو کس طرح حلقہ بگوش اسلام بنایا گیا، معلوم نہیں۔ اسلامی تاریخ کا طالب علم کب ان سوالات کے جواب دے سکے گا؟ یہاں ان مباحث پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ مشاہ چشت کی پہلی جلد میں ان پر تفصیل سے بات کی گئی۔ ہاں بھائی وہ چھپی نہیں ہے بہرحال۔ موجودہ زمانے میں تصوف کے ماخذ کو غیر اسلامی بتانے کا رجحان کم ہو چلا ہے۔ پروفیسر لوئی میسیون نے جو تصوف اسلام پر مستشرقین میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے، اپنی معرکۃ الانام تصنیف میں بڑی تحقیق و تعاون سے ثابت کیا ہے کہ تصوف کا منبع مخرج قرآن و حدیث ہی ہے اور یہ تحریک خالصاً اسلامی ہے۔ ہاں جو وہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ تھے فلسفی لوگ یا وہ عیسائی لوگ، وہ بھی جو انصاف پسند ہیں اور انہوں نے اگر گہری نظر سے اسلام کا مطالعہ وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار ہیں۔ چل بس چھوڑ دے، ٹائم بھی ہو گیا، بند کر دے اس کو۔ اتنی بات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اصول تصوف بھی وہی ہے جو جسے کہ اصول فقہ ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، اور علماء دیوبند جو ہیں اسی تصوف کے ترجمان، باقی دوسری کسی چیز کے ہم ترجمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی صوفیہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ حضرت تھانوی نے، میں نے بتایا تھا کہ ایسی چیزیں جو صوفیہ سے مروی ہیں اور بظاہر وہ شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں تو حضرت نے ان پہ کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ ہر ایک کی تعویل کی ہے اور اس صوفی کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ خاص کر حضرت کی جو کتاب ہے السنت الجلیہ، السنت الجلیہ جو ہے 250 صفحے کی کتاب ہے، 26 سائز کی بڑی کی چھپ گئی ہے، دار تالیفات نے چھاپ دی ہے، اس کو ضرور پڑھو۔ اس میں ہر صوفی کی جو بات ہے جو خلاف شرع معلوم ہوتی ہے اس کی انہوں نے وہ توجیہ کرتی ہے۔ اور یہ جو حنیف قریشی ہے جس کو مراسی کہتے ہیں تم یا ہمارے لوگ، کہ بھئی یا بریلوی بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ مراسی یا شیعت کی طرف راغب ہے، حنیف قریشی، اس کا جو مناظرہ ہوا تھا طالب الرحمان سے، گستاخ کون، اس کی رودات چھپی ہے کچھ 700 صفحے میں، آدھی سے زیادہ کتاب دیوبندیوں کی ہے اس میں لگائی ہوئی، اس نے وہ ہے شتیہات صوفیہ، اس کو پڑھنے کے لیے وہ خریدنی چاہیے کیونکہ اس نے وہ بکھرا ہوا مواد سارا اکٹھا کر دیا اس میں۔ تو شتیہات صوفیہ کہ وہ جب بھی وہ ایسی عبارت پیش کرتا ہے بغیر مقلد کہ دیکھو یہ تم جو گستاخ ہو، یہ حنفی ہے بندہ، یہ بریلوی نہیں ہے تو نہیں صوفی تو ہے نا تمہارا ہے، تو وہ اس کی جواب دیتا ہے وہ حنیف قریشی۔ تو وہ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک مستقل اصول لکھ دیا کہ شتیہات صوفیہ کا کیا حکم ہوتا ہے اسلام میں۔ تو یہ شتیہات صوفیہ کے اوپر علیحدہ کتاب تو ہوگی، مگر اس وقت جو اردو میں ہمارے پاس وہ ذخیرہ جمع ہوا وہ اس کتاب کے اندر ہے گستاخ کون، اس کے اندر ایک پورا رسالہ کوئی 200 صفحے کا یا 150 صفحے سے زیادہ ہوں گے، تو وہ ہے شتیہات صوفیہ، وہ علماء دیوبند سے جمع کیا ہے اس نے سارا، حضرت تھانوی ہمارے بزرگوں سے، کہ صوفی کی شتیہات کیا ہوتی ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، میں بھی کوئی صوفی تو ہوں نہیں بھائی، یہ صوفیوں کی کتابیں آپ کو سناتا ہے تو انہیں بند کرتے بھائی، کوئی بات پوچھنی ہے؟ ہاں اور کسی نے سوال کیا دوران ڈرائیورنگ گاڑی چلا رہے تو سامنے کوئی جانور ہلاک ہو جائے تو ڈرائیور کے اوپر کفارہ ہوگا؟
یہ میرا مسئلہ ہے کہ تمہارے مفتی کا مسئلہ ہے؟ تم میرے سے کیوں کرتے ہو بھائی؟ دیکھو نا یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ نے کہا سوال پوچھا. ہاں زاہد الراشدی نے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اسی وقت اس کا خلاصہ نکالا تھا اطیب البیان مخلص احسن الکلام. بس وہ بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے, وہ لے لو اطیب الکلام. اور اگر اس سے بھی مختصر لینا ہے تو پھر جسے کہتے ہیں مولانا عبدالرشید کشمیری تھے, استاد جامعہ مدنیہ کے, ترمذی پڑھایا کرتے تھے, ان کا رسالہ فاتحہ خلف الامام. اگر اس سے بھی آسان لینا ہے تو ہمارے مجموعے میں لگا ہوا ہے مسئلہ قرات خلف الامام, وہ دیکھ لو. مجموعہ رسائل مولانا امین اکاڑوی مرتب میں نے کیا ہے, پہلی جلد کے اندر ایک رسالہ لگا ہے قرات خلف الامام پہ. آسان آسان عام فہم ہے, چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں تینوں, یہ وہ سے تینوں میں سے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا رسالہ. دیکھو قرات خلف الامام تمہیں میں تھوڑا سا سمجھاؤں. بریلویوں کے ہاں وہ غیر مقلدوں کے یہ دو مسئلے بڑے ہیں. چنوٹی صاحب جب مناظرہ کورس پڑھاتے, ہم نے پڑھا تو نہیں ان سے, جو ان سے پڑھ کے آئے مسکی سے ہم نے سنی باتیں, یا ان کی کاپی میں نے ایک دفعہ دیکھی تھی, وہ کہتے تھے ہر ایک سے نا بات کرنے کا جدا جدا طریقہ ہوتا ہے. تو مرزئی جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حیات عیسیٰ پہ مناظرہ کریں, اور نمبر 2 جو مرزئی تیز ہوگا وہ آپ کو ختم نبوت پہ لائے گا. نمبر 1 حیات عیسیٰ, نمبر 2 ختم نبوت پہ لائے گا. کہتے تھے کبھی مناظرہ نہ کرو. اب یہ تو نہیں کہ ہم جھوٹے ہیں یا ہم غلط ہیں, عوام کی سطح سے اونچی ہے یہ باتیں, ٹھیک ہے. عوام کو وہ مرزائیوں کی باتیں جو ہیں وہ اپیل کرتی ہیں, اور ہم جو علمی بات سمجھائیں گے وہ معجزانہ طور پہ ہوگی تو وہ ماورا ہوتی ہے عقل سے. اس لیے چلوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرزے سے بات کرنے میں جیت ہماری یہ ہے کہ مرزے کی ذات پہ مناظرہ ہوگا. کیا ہے مسئلہ کی بات نہیں, مرزے کی ذات پہ بات کرنی ہے. جو مرزائی شاطر ہوگا وہ نہیں آئے گا اس طرف, اور ہماری جیت اس میں ہے کہ مرزے کی بات کرو. نبی ہونا تو اس کا بڑی دور کی بات ہے, ہم اسے کہتے ہیں وہ شریف آدمی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ جاہل تھا پلے درجے کا. حضرت چنوٹی صاحب یہ سمجھاتے تھے کہ مرزے کی ذات سے ہمیں اختلاف ہے, مرزے کی ذات پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم مسئلوں پہ بات نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, مگر عوام کی سطح سے اونچی ہوتی ہے. غیر مقلدوں کے بعد 2 ہی ہیں, ایک رفع یدین اور ایک قرات خلف الامام. وہ کیوں ہے؟ ہمارے حضرت اکاڑوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں بنا بنایا مواد مل گیا ہے, اپنی محنت ان کی ہے کوئی نہیں ہے جی. بخاری نے 2 رسالے لکھے ہوئے ہیں, ایک جز القرات ایک جز رفع یدین, تو ان دونوں کے اوپر وہ حدیث کے ترجمے کر کے شائع کرتے ہیں اور ان کے اوپر وہ دندناتے پھرتے ہیں, اس لیے انہیں بنا بنایا مواد ملا ہوا ہے اور عوام کو جسے کہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسرا مکہ مدینے کا عمل جو ہے وہ رفع دین والا, اس کو ساتھ وہ ٹچ کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ سادے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا مذہب پڑھتے ہی نہیں. ہمارا مولوی صرف جب بات کرتا ہے, ساروں کے نہیں میں کہہ رہا, اکثریت کا یہ حال کہہ رہا ہوں, وہ جب کوئی اپنا ساتھی ٹوٹتا ہے یا اپنی جیب پہ زیادہ پڑتی ہے نا, کہ اپنا تعاون کرنے والا کوئی بھابی بن گیا یا کوئی اپنا رشتہ دار بھابی بن چلا ہے, یا جو تمہیں سپورٹ کرتا تھا وہ بھابی ہونے لگا, پھر وہ ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ ساڈا سی انج ہو گیا. اس سے پہلے حرام ہے جو کبھی مسئلہ بیان کرو, ٹھیک ہے. وہ غیر مقلد کیا کرتے ہیں, تمہیں عمرہ کرا دیں گے, تمہیں حج کرا دیں گے, یا تمہیں جسے کہ پیسے لگا دیں گے, تمہاری مسجد میں 100 روپے چندہ لگا دیں گے, بس تم پھر وہ تمہارے منہ پہ اوپر اس نے مہر لگا دی. پھر وہ کہا قاری صاحب نماز تو ہو ہی جاتی ہے 1:15 بجے بھی, تو تسی 1 بجے کر دیو بھاویں, ہاں جی. نماز کا ٹائم تے 12:10 سے شروع ہوتا ہے. وہ مولوی نے کہنا ہاں ٹھیک ہے 1 بجے پڑھ لو. وہ جو ہمارا وقت ہے اس کو سوچ دیں گے, اسے راضی کریں گے. غیر مقلد کیوں؟ وہ روز روٹی دیتا ہے, وہ ہر مہینے وہ سوٹ دیتا ہے تمہیں محلے میں نا, اور آ کے چوڑا ہو کے تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, سمجھ آئی. تم بھی کہتے شیخ صاحب ایسے آ رہے ہیں نا, اس لیے وہ مذہب کا بیڑا غرق ایسے ہوتا ہے.
تو ہمارے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، اور وہ کہتے ہیں پڑھو، یہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، اور وہ کہتے ہیں پڑھو. تو اختلاف کیا ہے سورۃ فاتحہ کا، کہ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ٹھیک ہے بات؟ یہی غلطی ہے ہماری، جہاں پہ وہ ہمیں پھنساتے ہیں، یہاں غلطی ہے. حضرت کاڑوی کہتے ہیں ساڈے میرے سادے بندے کے پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ ساڈا اختلاف کی یقین، کیونکہ پڑھا ہی نہیں کسی سے، سمجھا ہی نہیں کسی سے، نہ اس موضوع کی کتاب پڑھی. کتنے ساتھی ہیں تمہارے میں جنہوں نے اصل کلام دیکھی ہے؟ پڑھی ہے کسی نے؟ پڑھی نہیں، صرف دیکھی ہے. ہاں دکھائی تھی. چلو اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ان چیزوں کو پڑھا نہیں سنا پھر آتا نہیں، اور جب استاد ترمذی پڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں وہ لکھائی جاتی ہے، اس وقت ہم باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم نے اسے سمجھے کچھ نہیں ہوتا، یا اوئے لکھ لیں گے، وہ کاپی دیکھ لیں گے، درس ترمذی دیکھ لیں گے، یا خزائن دیکھ لیں گے نا، اب تو یہ چھپ گئی ہیں چیزیں، اشرف و توضیح دیکھ لیں گے، مسئلہ آ جائے گا، وہی گلاں ہوندیاں نے، تیساں وہی ہوندیاں نے، یہی کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ، توجہ نہیں کرتے. اچھا اب یہاں غلطی ہے ہمارا، ان سے لفظ فاتحہ پہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان سے مناظرہ اس بات پہ نہیں ہوگا. دیکھو وہ لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم فاتحہ کا لفظ دکھائیں گے، اور وہ فاتحہ کا لفظ جسے کہتے ہیں دکھائیں گے، فاتحہ نہیں پڑھنی. بات سمجھو، ہم نے غلط بات کر